السلام علیکم۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی۔ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ اور آدھے عرب کا نبی میں۔ معاذ اللہ، اس خط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے اور حالات بڑے خراب ہیں۔ اس کے آگے بھی اس کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے بھی اس کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو مدینے کی گلیوں میں سر پر ٹوکرا رکھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر جا پڑے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ وہ یوں نکلا جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا وہاں دربار پر پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی ہیں، میرے پہرے دار ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سے سب تیرے پیچھے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا حال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جرات اور ہمت تھی میرے جان سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں۔